اس طرح انطاکیہ کے بادشاہ کے مر جانے کے بعد انطاکیہ اور صلیبیوں کے اس متحدہ لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور شکست اٹھا کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ کچھ دور تک ہولناک انداز میں ان کا تعاقب کی کر کے انہیں نقصان پہنچایا۔ پھر سلطان واپس میدان جنگ میں آ گیا تھا۔ یہاں دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کیا گیا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کا سامان کیا گیا۔ دوسری طرف انطاکیہ والے بھی آرام و سکون سے نہیں بیٹھے تھے۔ اپنے بادشاہ ریمنڈ کے مر جانے کے بعد انہوں نے اس کے ایک سالار کو اپنا سربراہ بنا لیا اور ریمنڈ کی بیوی نے اس سے شادی کر لی، اس لیے کہ ریمنڈ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام بوہیمنڈ تھا، وہ ابھی نابالغ تھا۔ ریمنڈ کے سالار نے اس کی بیوی سے شادی کرنے کے بعد پھر سلطان نور الدین سے جنگ کی طرح ڈال دی، لیکن اس جنگ میں بھی سلطان نور الدین شیر کو اور مجد الدین نے اسے ایسی ہولناک شکست دی کہ صلیبی اور انطاکیہ کے لشکری نہایت بے ترتیبی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے دور تک ان کا تعاقب کیا اور جگہ جگہ ان کی لاشوں کے انبار لگا دیے تھے۔ اس خون ریز مارکے میں انطاکیہ کے بڑے بڑے سورماؤں اور یورپ کے بڑے بڑے نامور اور تیغزن اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور ریمنڈ کا وہ سالار جس نے اس کی بیوی سے شادی کرنے کے بعد مسلمانوں سے جنگ کی طرح ڈالی تھی، وہ بھی اب مورے جنگ میں مارا گیا۔ آخر انطاکیہ والوں نے ریمنڈ کے نابالغ بیٹے بوہیمنڈ کو انطاکیہ کے تخت پر بٹھایا، لیکن ان دو شکستوں کے بعد انطاکیہ والوں کو سالہ سال سلطان نور الدین زنگی کے مقابلے پر آنے کی جرأت و جسارت نہ ہو سکی۔ میدان جنگ میں قیام کے دوران ایک روز مجد الدین سلطان نور الدین کے خیمے میں داخل ہوا۔ خیمے میں اس وقت سلطان نور الدین اور امیر العساکر شیر کو بیٹھے ہوئے تھے۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد بڑی عاجزی اور انکساری میں مجد الدین سلطان کو مخاطب کیا، سلطان محترم، آپ نے مجھے طلب کیا ہے۔ سلطان نور الدین نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر ہاتھ کے اشارے سے ایک نشست پر اسے بٹھانے کے لیے کہا، اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ مجد الدین جب بیٹھ گیا تو سوالیہ انداز میں سلطان نور الدین کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس موقع پر سلطان ہی نے شیر کو کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ اس موقع پر مجد الدین نے پھر سلطان کو مخاطب کیا، سلطان محترم، لگتا ہے کوئی خاص بات میری ذات کے گرد گھومتی ہے، ورنہ آپ دونوں کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ عام نہیں ہو سکتی۔ سلطان مسکرا دیا، کہنے لگا، مجد الدین، تمہارا اندازہ درست ہے، میں جانتا ہوں تم بڑے زیرک انسان ہو۔ دیکھو، پہلے تم مجھے اور شیر کو دونوں کو تم سے شکایت ہے، اور دوسرے کچھ لوگ تم سے خاص قسم کی اجازت مانگتے ہیں۔ لمحہ بار کے لیے مجد الدین سٹپٹا گیا، کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کو اور محترم شیر کو مجھ سے کیا شکایت ہے؟ زندگی میں کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس کی وجہ سے سلطان محترم مجھے ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ تاہم مجھ سے اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو، میدان جنگ کے دوران اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، تو اس کے لیے میں… سلطان نے فوراً بولتے ہوئے مجد الدین کی بات کاٹ دی اور کہنے لگا، نہیں مجد الدین، ایسی کوئی بات نہیں۔ جہاں تک میدان جنگ کا تعلق ہے، تمہاری کارکردگی ہمیشہ شیر کو کی طرح بے مثال ہی رہی ہے۔ تم سے شکایت یہ ہے کہ تم شادی کے لیے تیار ہو گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ سلطان کے ان الفاظ پر مجد الدین مسکرایا اور کہنے لگا، سلطان محترم، لگتا ہے شمس الدین اور خطلخات دونوں آپ کے پاس سے ہو کر گئے ہیں۔ سلطان محترم، آپ کا کہنا درست ہے، لیکن اس موضوع پر میری بات اس وقت ہوئی جب میں اس جنگ میں حصے کے لیے دمشق سے کوچ کر رہا تھا۔ اس کے بعد سلطان محترم وقت ہی نہیں ملا کہ میں آپ سے اس موضوع پر گفتگو کروں۔ سلطان نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا، تمہارا اندازہ درست ہے، شمس الدین اور خطلخات دونوں میرے خیمے میں آئے تھے۔ شیر کو میرے پاس ہی تھا۔ انہوں نے ساری بات تفصیل سے بتائی، اور یہ بات درست ہے کہ دمشق سے کوچ کرتے وقت تم اپنی ماں کے سامنے شادی کے لیے تیار ہوئے، اور وہ لڑکی خوش قسمت ہے جس نے از خود تمہارا انتخاب کیا۔ اس لڑکی کی تفصیل بھی شمس الدین نے مجھے بتا کے گیا ہے۔ ایسی لڑکیاں واقعی انسان کے لیے رحمت بن کر نازل ہوتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ لڑکی تمہاری زندگی کا سکون بن کے تمہارے گھر میں داخل ہوگی۔ مجد الدین، یہ تو ایک موضوع تھا
जिस पर तुमसे गुफ्तगू करना चाहते थे। दूसरा मौजू भी बहुत अच्छा है। शमसुद्दीन और खतलगा हमारे पास आए। वो चाहते थे कि यहाँ से सीधा हलब जाने की बजाय अल्रुबा से होकर हलब जाने की इजाज़त दी जाए। वो इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि अगर उन्होंने तुमसे इजाज़त मांगी तो तुम इन्हें नहीं जाने की इजाज़त दोगे। लिहाजा ये इल्तमास उन्होंने मुझसे और शेरको से की। दरअसल वो दोनों भाई अल्रुबा जाकर इस लड़की को खुशखबरी देना चाहते हैं जिससे तुम शादी के लिए रजामंद हुए हो, और मेरे ख्याल में मैं इन्हें ऐसा करना चाहिए, इसलिए कि शमसुद्दीन मुझे बता रहा था कि वो लड़की तुम्हें चाहने लगी है, तुमसे मोहब्बत करने लगी है, लेकिन तुमने इससे बेगांगी का इजहार किया है। ऐसी सूरत में वो मेरे ख्याल में बड़ी अजियत में दिन गुजार रही होगी। इस बना पर मैंने शमसुद्दीन और खतलगा दोनों को अल्रुबा जाने की इजाज़त दे दी है। इस सिलसिले में तुम उनसे कोई बाज परस नहीं करोगे। मोइनुद्दीन मुस्कुराया, कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, जैसा आप चाह रहे हैं ऐसा ही होगा। इसके साथ ही सुल्तान नूरुद्दीन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, अब तुम दोनों मेरे साथ आओ, लश्कर के कुछ अमूर निपटाने हैं। इसके साथ ही सुल्तान के साथ शेरको और मोइनुद्दीन दोनों खेमे से निकल गए थे। शमसुद्दीन और खतलगा एक रोज़ फिर समरून के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। दरवाज़ा कारलोस ने खोला था। दोनों किसने खुश आमदीद कहा। इतनी देर तक समरून, अजबिल, जमारा, मरसीना और मिशाल भी सहन में निकल आए थे। समरून आगे बढ़कर इनसे मिला, फिर इन दोनों को सब नशिस्तगाह में ले गए थे। इस बार गुफ्तगू का आगाज़ मरसीना ने किया और शमसुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगी, भाई शमसुद्दीन, इस बार भी आप मेरे ख्याल में यही कहेंगे कि अमीर मोइनुद्दीन शहर के लश्कर के सलार के साथ कुछ काम निपटाने के लिए चले गए हैं, लिहाजा आप दोनों भाई इधर आए हैं। इस पर शमसुद्दीन ने हल्का सा एक कहका लगाया, मरसीना मेरी बहन, इस बार मामला ऐसा नहीं है। दरअसल इधर हम दोनों भाई आए हैं, जबकि हमारा लश्कर इस वक्त यहाँ से बहुत दूर है और भाई लश्कर में सुल्तान के साथ हैं, और दरअसल हम एक इंतहाई ज़रूरी काम के सिलसिले में भाई से इजाज़त लेकर इधर आए हैं। मेरी बहन, वो काम आपकी ज़ात के गिर्द घूमता है। शमसुद्दीन की इस गुफ्तगू से सारे चौकन्ने से हो गए थे। समरून की तरफ देखते हुए शमसुद्दीन कहने लगा, मोहतरम समरून, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं अपनी बहन मरसीना से अलहदगी और तन्हाई में कुछ कह सकूं? इस मौके पर मिशाल बोल पड़ी, कहने लगी, अलहदगी और तन्हाई में क्यों? क्या हम गैर हैं? जो बात आपने कहनी है यहीं सब की मौजूदगी में कहें। क्या वो कोई ऐसी बात है जो हम सब की नाराज़गी का बायस हो सकती है? शमसुद्दीन मुस्कुराया, कहने लगा, नहीं, ऐसी बात नहीं, बल्कि वो एक खुशखबरी है जिसे सुनकर सब खुशी और सुकून महसूस करेंगे। शमसुद्दीन की इन बातों से मरसीना अजीब सी तजस्सुस में पड़ी हुई थी। जमारा और बाकी लोग भी अजीब तरह से इसकी तरफ देख रहे थे। इस बार फैसला कुन अंदाज में कारलूस बोल पड़ा, जो कुछ तुम कहना चाहते हो अगर वो हमारी खुशी का बायस है तो मेरे बेटे सबके सामने कहो, और तुम इस घर के एक फर्द हो। मरसीना और मिशाल, तुम दोनों तुम्हारी बहनें हैं, कहो, सबके सामने कहो, मरसीना के लिए तुम क्या अच्छी खबर ले आए हो। इस पर मौके पर शमसुद्दीन ने अपने पहलू में बैठे खतलगा की तरफ देखा। खतलगा ने मुस्कुराते हुए जब अस्पात में इस गर्दन हिलाई, तब मुस्कुराते हुए शमसुद्दीन कह रहा था, दरअसल अच्छी बात यह है कि भाई मोइनुद्दीन मरसीना को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। और शमसुद्दीन को रुक जाना पड़ा इसलिए कि बेपना खुशी का इजहार करते हुए समरून ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लिपटा लिया। फिर वो कह बरसाती आवाज़ में कह रहा था, शमसुद्दीन मेरे बेटे, तूने ये खबर सुनाकर यूँ जानो हम सबसे हमारे सारे गम और दुख छीन कर हमारे दामन, हमारी चोलियाँ आसूदगी और खुशी से भर दी हैं। बेटे, तुम लोगों के जाने के बाद जमारा और मिशाल दोनों बहनें मरसीना की हालत का जायज़ा लेती रही हैं और इसकी हालत से हमें भी आगाह करती रही हैं। दरअसल मरसीना हकीकी मानों में बेपनाह अंदाज में अमीर मोइनुद्दीन को चाहने लगी है। कई मौके पर खुद अजबल ने इससे तन्हाई में इस बना पर रोते हुए देखा है कि अमीर मोइनुद्दीन की तरफ से इसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं मिला। बहरहाल जो तुमने खबर कही है, यूँ जानो इससे हमारे दुख और गम धुल के रह गए हैं। इस मौके पर शर्मो हया के बायस मरसीना की गर्दन झुकी हुई थी, तब इसका जिस्म कपकपा रहा था। चेहरे पर ऐसा तबस्सुम था जैसे ज़ाद और शुक्र कहा जा सकता है। फिर शमसुद्दीन ने मरसीना को चुका दिया। मरसीना बहन, मैंने आपको इतनी अच्छी खबर दी है, ये यकीनन आपकी खुशी, आपके सुकून का बायस होगी। क्या आप इस खुशी में हम दोनों भाइयों को खाना नहीं खिलाएंगी? बात यह है कि भूख लगी हुई है और फिर हमने यहाँ काम नहीं करना। खाना खाने के बाद हम यहाँ से कूच कर जाएंगे। यहाँ काम करने की भाई की तरफ से हमें इजाज़त नहीं है।
مرسینہ چپ چاپ اٹھی اور پھر بھاگنے کے انداز میں کمرے سے نکل گئی۔ جمارہ اور مشال بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر چلی گئی تھی۔ مطبخہ میں جا کر جمارہ نے مرسینہ کا بازو پکڑا اور اسے کھینچا، پھر اپنے ساتھ لپٹا لیتے ہوئے کہنے لگی، مرسینہ میری بہن، جو خبر شمس الدین نے آ کر دی ہے، یوں جانو اس نے ہماری کائنات بدل کے رکھ دی ہے۔ میری بہن امیر معید الدین ایک ہیرا ہے جسے نگینے کے طور پر تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں تم خوش قسمت ہو میری بہن، اب تمہیں اسے یاد کر کے تنہائی میں رونا نہیں پڑے گا، اداسیوں کی بکل تم پرواہ نہ ہو سکے گی۔ اب مجھے اور مشال کو ایک بار مسکرا کر تو دکھاؤ۔ جوام میں ہلکے کہکے کے ساتھ مرسینہ مسکرا دی تھی۔ پھر تینوں بہنیں جلدی جلدی کھانا تیار کرنے لگی تھی۔ کھانا انہوں نے نشستگاہ میں ہی شمس الدین اور خطلغہ کو پیش کر دیا۔ دونوں نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد وہاں کچھ دیر بیٹھ کر انہوں نے سب سے گفتگو کی، پھر ان سے اجازت لے کر وہ وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ انطاکیہ اور یورپ کے صلیبیوں کو شکست دینے کے بعد سلطان نور زنگی اور اس کے لشکروں نے ابھی سکھ کا سانس ہی بھی نہ لیا تھا کہ ان کے لیے دو بڑی اور اہم مہمات اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پہلی مہم دمشق کی تھی۔ دمشق کے ساتھ بدنصیبی یہ ہوئی کہ دمشق کا حکمران مجیر الدین انتہائی غیر ذمہ دار اور بے اہمیت انسان تھا۔ اس کی سلطان کا سارا کاروبار اس کے وزیر معید الدین کے بل بوتے پر چل رہا تھا، اور جو انتہائی مخلص اور عالم اسلام سے محبت کرنے والا انسان تھا۔ دمشق کی بدقسمی کہ انہی دنوں معید الدین فوت ہو گیا اور دمشق کا نظم و نسق مکمل طور پر نالائق اور احمق معید الدین نے سنبھال لیا۔ ادھر نصرانیوں کو، جن کے اندر سے بے شمار یورپی صلیبی بھی آن جمع ہوئے تھے، انہیں جب خبر ہوئی کہ معید الدین فوت ہو گیا ہے اور دمشق کا سارا نظم و نسق مجیر الدین کے ہاتھوں میں ہے، تو انہوں نے موقع پا کر حیران کے نواحی علاقوں کو تخت و تارج کرنا شروع کر دیا۔ ان کے حوصلے، ان کی ہمت اس قدر بڑی کہ وہ دن دہاڑے حملہ وار ہو کر مسلمان عورتوں بچیوں کو گرفتار کر کے لے جاتے اور ان کو غلام بنا کر فروخت کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سلطان نور الدین کو جب اس کے واقعہ نگاروں نے اس کی اطلاع کی تو سلطان نے فی الفور پہلے ان واقعات کی تصدیق کروائی۔ جب ثابت ہوا کہ یہ سب سچائی پر مبنی ہے، تب سلطان نور الدین زنگی نے دمشق کے حکمران مجیر الدین کو، ایک اہل شخص تھا، پیغام بھجوایا کہ جبران کے ان مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اسے روکے۔ اگر وہ نہیں روکتا تو یہ کام سلطان خود کرے گا۔ مجیر الدین ایسا احمق اور قومی حمیت سے عاری شخص تھا کہ اس نے سلطان نور الدین کی اس پیشکش کا مثبت جواب دینے کے بجائے نصرانیوں اور صلیبیوں سے ساز باز کر لی اور سلطان نور الدین کے پیغام کو بڑی حقارت کے ساتھ ٹکرا دیا۔ سلطان نور الدین کو جب مجیر الدین کی غیر ذمہ دارانہ رویے کی اطلاع ملی تو اس نے اس کے خلاف کارروائی کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اس دوران سلطان کو جو دوسری مہم پیش آ گئی وہ یہ کہ افاسیہ کا ایک مضبوط قلعہ تھا۔ یہ قلعہ صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور انطاکیہ سے 50 میل کے فاصلے پر جنوب میں تھا۔ اس کی فصیل، اس کے دفاعی استحکامات بڑے مضبوط اور مستحکم تھے۔ یہاں کے صلیبی اور نصرانیوں نے مل کر مسلمانوں کے علاقوں پر حملے کرنے شروع کر دیے اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ اس طرح یورپ سے آئے ہوئے صلیبی اور مقامی نصرانیوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی طاقت اور قوت کو مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا اب سلطان نے ان دونوں مہمات کو سر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نور الدین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔ پہلے اس نے دمشق کا رخ کیا۔ صلیبیوں کو جب خبر ہوئی کہ دمشق کی سرکوبی کے لیے سلطان نور الدین نکل چکا ہے تو انہوں نے سلطان کی طاقت اور قوت کو بڑھانے کے لیے ایک اور محاذ کھول دیا، اور وہ یہ کہ ان کا ایک بہت بڑا لشکر جمع ہوا اور اس نے مسلمانوں کے شہر جبران کا رخ کیا۔ اس طرح صلیبی یہ چاہتے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی جب پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھے گا تو وہ اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا، ایک کو دمشق کی طرف روانہ کرے گا اور دوسرا جبران کی طرف بڑھے گا۔ سلطان جب صورتحال کی خبر ہوئی تو اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ اور خوف کے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لشکر کا ایک حصہ اس نے شیر کو اور معید الدین کی سرکودی میں دے دیا، اس کے نائب کی حیثیت سے نیمہ معید الدین ان کے ہمراہ کر دیا۔ لشکر کا دوسرا حصہ سلطان نور الدین نے اپنے پاس رکھا اور اپنی مدد کی اس لیے اسامہ بن مرشد، شمس الدین اور خطلغہ اور فخر الدین مسعود جیسے سلاروں کو رکھا۔ اس طرح لشکر کا ایک حصہ تو لے کے شہر کو معید الدین اور نجم الدین جبران کا رخ کر گئے تھے، جبکہ سلطان باقی حصے کو لے کر مجیر الدین کی سرکوبی کے لیے نکلا۔ سلطان نے دمشق کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے کچھ اس طرح کیا کہ پہلے وہ آگے بڑھتے ہوئے بلباغ کی طرف روانہ ہوا۔ بلباغ میں سلطان نے پڑاؤ کیا۔ یہاں بلباغ کے لوگوں کی خوش قسمتی کہ بلباغ میں خشک سالی کی وجہ سے یہاں کے لوگ بے حد پریشان اور فکر مند تھے،
اس لیے کہ ان کے ہاں گزشتہ کئی ماہ سے بارش نہ ہوئی تھی اور لوگ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف سے کھاد وسالی میں شکار تھے۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا۔ تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔